دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کچے سے ہم۔ یہی کچھ حال ہماری ریاست کے وزیر داخلہ کا ہو گیا ہے۔ صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت و مقام دیتا ہے تو یہ صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے اس ذریعے کو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے جو منصب اللہ نے اس کے بندوں کی خدمت کے لیے عطا کیا ہے اس کو فراموش کرتے ہوئے اپنی دنیاوی آقا کی پرستش کی حد تک سب کچھ ماننے لگے اور اللہ کے بندوں کی تکالیف کو نظر انداز کر کے صرف اقربا پروری میں لگا رہے، تو پھر خالق کائنات جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، جو حالات کو بدلنے والا ہے، وہ مالک حقیقی اس دنیا پرست بندے کے لیے تمام راستے بند کر دیتا ہے اور اس کی زندگی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج یہی کچھ حال ہمارے وزیر داخلہ محمود علی صاحب کا ہے، جو KCR اور KTR کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنی ملت کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے۔ ملت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ملت کی املاک کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی تماشائی بنے رہے اور ملت کے نوجوانوں پر انہی کے محکومے سے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور یہ اپنے سیاسی آقا کی بانسری بجانے میں مگن تھے۔ خالق کائنات جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، کیا ان کی حقیقی رویے سے واقف نہیں رہتا؟ یہ تو محمود علی صاحب کی سوچ تھی کہ سیاسی آقا ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آج اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ کسی شاعر نے کہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج یہی کچھ حال محمود علی صاحب کا ہو گیا ہے۔ محمود علی صاحب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ بروز محشر اپنے مالک حقیقی کے سامنے ملت اسلامیہ کو کیا جواب دیں گے جب ملت ان کو پکڑ کر سوال کرے گی، آپ کو مسلمانوں کے نام پر اتنا بڑا مقام دیا گیا تھا، اختیارات دیے گئے تھے، آپ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے گھروں کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے رہے، آپ کی ایمانی حرارت بیدار نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی اربوں روپے کی جائیداد لوٹ لی گئی، آپ تماشائی بنے رہے، بلکہ آپ بھی اقربا پروری میں شیطان کو بھی مات دے کر بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے اور اپنے آقا کے سامنے جو ملت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ تھے ان کی برائیاں کرتے ہوئے ایسے کرپٹ اشخاص کی سفارش کیے جو دنیا کے لیے اپنا ایمان بھی داؤ پر لگانے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ کبھی آپ نے اپنی سیاسی آقا کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ناانصافی اور ظلم و زیادتی کو نہیں رکھا، بلکہ آپ اپنے سیاسی آقا کو ہمیشہ یہ ورغلاتے رہے کہ مسلمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں، میں ان کو سنبھال رہا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا، آج مسلمان KCR سے بدزن ہو گئے۔ آج مسلمان سیاسی طور پر ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آپ TRS میں مسلمانوں کو اور مسلم قائدین کو دور کرتے رہے اور چیف منسٹر کو اپنے ہی پارٹی کے مسلم قائدین کے خلاف ورغلاتے رہے۔ آپ مذہبی اور سیاسی دونوں محاذوں میں ادھر اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کرتے رہے اور دوسری طرف ریاست کے مسلمانوں کو TRS سے دور کرتے ہوئے TRS پارٹی کو کمزور کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا۔ مساجد کی شہادت، اوقافی املاک کی تباہی، اردو اکیڈمی، مسلم فائنانس کارپوریشن، حج کمیٹی، سٹوین اور وقف بورڈ کو تباہ کرنے میں آپ کا کلیدی رول رہا ہے، اور آپ جانتے تھے یہ ادارے صرف مسلمانوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں اور ان اداروں سے مسلمانوں کو کسی حد تک فائدہ پہنچ رہا تھا، لیکن آپ نے اپنی کرسی کے لیے ہزاروں مسلمانوں کی حق تلفی کی ہے۔ ہزاروں ایکڑ وقف املاک کو تباہ کرنے میں آپ اپنے ادا کیے ہوئے رول کو نہیں جھٹلا سکتے۔ بروز محشر یہی ریاست کے مسلمان آپ کا دامن پکڑ کر مالک حقیقی کے سامنے کہیں گے، وہ دنیا تھی بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے سننا پڑے گا داستاں میری۔ یہ تو آپ کے ساتھ کا معاملہ ہوا، لیکن آپ کے
ان سیاہ کارناموں کا جو اثر آپ کی نسل پر پڑے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی آپ کا خون جب گمنامی اور رسوائیوں کے اندھیرے میں غرق ہوگا اور یہی مسلمان آپ کی نسلوں کے سامنے آپ کے ان حالات کو بیان کریں گے تو اس وقت آپ کا خون ہی اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرے گا کہ میں ایسے انسان کی نسل میں ہوں جو نہ خدا کا رہا اور نہ خدا کے بندوں کا۔ عالم تصور میں غور کیجئے، کیا آپ کی یہ دولت جو ملت کی حق تلفی کر کے جمع کی ہے، کیا یہ دولت آپ کو نیک نامی دے سکتی ہے؟ کیا آپ کی اولاد کے دل میں آپ کے تعلق سے محبت و احترام پیدا کر سکتی ہے؟ کیا آپ کی یہ دولت آپ کی اولاد کو بے راہ روی کا راستہ نہیں بتلا رہی ہے؟ کیا یہ تمام حالات کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ ایک غریب سے غریب سچا مسلمان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو آخرت میں کام آئے، لیکن آپ کے دل میں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی یقین ہی نہیں۔ آپ کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، یعنی درے پردہ آپ ایصال ثواب نہیں بلکہ اپنے اور اپنے والدین کے لیے ایصال عذاب کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی سوچ اور دنیاوی زندگی اور اللہ سے بے خوفی دیکھ کر آپ کے والدین بھی شرمندہ ہو رہے ہوں گے۔ کاش اب بھی آپ حقیقت کی طرف پلٹ کر اپنے مالک حقیقی سے رجوع ہو کر صدق دل سے توبہ کر لے اور ملت اسلامیہ سے معافی مانگے اور ایسی کرسی کو ٹھوکر مارے جس کرسی کے پائیں ملت اسلامیہ کے حقوق کو کچل رہے ہوں، اور اس وقت سے پہلے جب باہر کا راستہ کسی دوسرے طرف بتایا جائے اس سے پہلے خود اپنا راستہ منتخب کر لے تو یہ عقل مندانہ اشارہ شد کی بات ہوگی، اور کسی حد تک آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کی نشاں کیسے کیسے، ہزاروں حکمران وقت کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور ان کی اولادوں کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ کسی کے قبر کا نشان نہیں تو کسی کا نام و نشان نہیں۔ غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے، اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد۔